وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو داؤد اور ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بڑی عمر کے صاحب آئے اور وہ کھڑے ہو گئے، ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب میں ہو کر بیٹھ سکیں، اور لوگوں نے بھی اس بڑی عمر کے آدمی کو جگہ دینے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس معاملے میں تاخیر کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹے بچوں پہ شفقت نہ کرے، چھوٹے بچوں پہ جو بات بات پہ بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں وہ دھیان سے سنیں، چاہے بچہ اپنا ہو، چاہے پڑوسی کا ہو، چاہے رشتہ داروں کا ہو۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو چھوٹے بچوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑی عمر کے لوگوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بڑی عمر کے لوگوں کا کس قدر احترام کرنا چاہیے۔ بلکہ امام بخاری روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے امامت کرے اسے چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھائے تو بہت لمبی نماز نہ پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ فرض نماز کی کہ نفل نماز کی؟ فرض نماز کی، نفل نماز کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ نفل نماز واجب ہی نہیں ہے، تراویح کی نماز ہے، امام صاحب لمبی پڑھائیں، خوب لمبی پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بابا جی اگر نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو فرض نہیں۔ لیکن جو فرض نماز ہے، زور کی 4 رکھتے ہیں، عصر کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کی 3 رکھتے ہیں، عشاء کی 4 رکھتے ہیں، فجر کی 2 رکھتے ہیں، ان میں امام کو چاہیے کہ بڑی عمر کے لوگوں کا خیال رکھے اور بہت لمبی نماز نہ پڑھائے۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عمر کے لوگوں کا کس قدر خیال رکھا ہے، یہ ہے اسلام۔ اور ایسے ہی جو چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان پہ شفقت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انس ابن مالک کی گواہی کوئی عام گواہی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسے آدمی کی گواہی ہے جن کو مسلسل آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، آپ کے خادم تھے اور خود چھوٹی عمر کے بچے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بچوں پہ شفقت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی سے پوچھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بچوں پہ شفقت کرنے والا میں نے کسی اور کو نہیں پایا۔ آپ بچوں پہ بہت شفقت کرنے والے تھے، آپ بچوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، کس قدر ان پہ رحم کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ لگائیے چند ایک احادیث سے۔ امام بخاری اور ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آئے، ظہر کی نماز تھی، اور آپ نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ کسے اٹھایا ہوا ہے؟ نواسی اپنی امامہ اسے اٹھایا ہوا ہے، اور پھر آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی اور امامہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں، امامہ کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، پھر امامہ کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور اگر آج ہم ایسا کام کریں تو مقتدیوں نے ہمیں معاف نہیں کرنا، کہنا مولوی صاحب بس بچوں کے پیچھے لڑتے ہیں، نماز میں بھی بچے۔
اور کوئی صاحب فتویٰ لگا دیں گے لو جی نماز میں اتنی حرکت ہوئی ہے نماز ہی گئی. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی ہے, سجدے میں جاتے ہیں, بچے کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, پھر اٹھا لیتے ہیں. نماز میں حرکت کتنی بار ہوئی بولیے؟ اور کتنی بار ہوئی؟ کم از کم 8 بار تو ہوئی نا, کم از کم 8 بار تو حرکت ہوئی. اور یہ آپ کی مہربانی ہے, یہ آپ نے جو عمل کیا ہے, اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھائی ہے, فرض نماز ہے, سب لوگوں کے سامنے یہ کام ہوا ہے, یہ آپ کی مہربانی ہے آنے والے لوگوں پہ, ہر ماں پہ. آج مائیں پریشان ہوتی ہیں, بچہ روتا ہے, بھائی بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے, آپ کی یہ سنت ہے, اور یہ آپ کی رحمت ہے, مہربانی ہے ماؤں پہ. آپ نے یہ عمل کر کے آنے والی ماؤں پہ مہربانی کر دی ہے کہ بچے کو اٹھا کے نماز, اور اسے پتا چلا کہ آپ نے بچوں کا کتنا خیال رکھا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نماز پڑھنے لگا ہوں, بچہ روتا ہے تو روتا رہے, بھائی نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں. ایسے ہی امام نسائی روایت کرتے ہیں جناب شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نماز پڑھانے کے لیے, اور آپ نے حسن یا حسین کو اٹھایا ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہما. صحابی کہتے ہیں یا آپ نے حسن کو اٹھایا ہوا تھا یا کسے اٹھایا ہوا تھا؟ جناب حسین کو. نماز پڑھانے لگے, نماز کے ایک سجدے میں گئے تو سجدہ خلاف معمول بہت ہی لمبا ہو گیا, اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ ہم سوچنے لگے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو گیا ہو, کوئی حادثہ ہی نہ ہو گیا ہو. تو شداد بن ہاد کہتے ہیں کہ سر اٹھا کر دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے اور بچہ آپ کے اوپر تھا. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک سجدہ آج خلاف معمول بہت لمبا تھا. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ابنی ارتحلنی, میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا, میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا تو میں نے سجدہ لمبا کر دیا, اس بچے کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بخاری شریف کی حدیث ہے, چند دن پہلے بھی بیان کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ آج لمبی نماز پڑھوں گا, نماز میں قرات لمبی کروں گا, بہت سی آیتیں تلاوت میں پڑھوں گا, لیکن پھر مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں, یہ سوچ کر کہ بچے کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کا کتنا خیال رکھا ہے. جناب انس ابن مالک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں, آپ کے خادم, آپ کی خدمت کرنے والے, ان کا ایک بھائی تھا, سوتیلا بھائی تھا. کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک پرندہ تھا, ایک چڑیا تھی, وہ فوت ہو گئی. تو آپ اس بچے سے ہنسی مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ابو عمیر تمہاری وہ چڑیا کہاں گئی؟ امام الانبیاء, یعنی کہ یہ نہیں کہ ہر وقت جہاد کے بارے میں یا جنگ کے بارے میں یا دشمنوں کے بارے میں باتیں ہونے کی وجہ سے بچوں کو نظر انداز کر دیا ہو, یا ان کو ڈانٹتے رہتے ہوں, یا نعوذ باللہ ان کو گالیاں دیتے رہتے ہوں. نہیں, امت کی پریشانیاں اپنی جگہ پہ, دشمنوں کا خوف اور خطرہ اپنی جگہ پہ, اللہ کی عبادت اپنی جگہ پہ, بچوں کے حقوق اپنی جگہ پہ. اور اس بچے کو آپ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ یہ بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا. امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں روایت کرتے ہیں اس بچے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آپ اس بچے کے گھر میں گئے, جنازہ پڑھایا, بچے کے باپ نے پڑھا, بچے کی ماں نے پڑھا, عورت نے بھی جنازہ پڑھا. تو آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام بچوں کا کتنا خیال کرتے ہیں. جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک ران پہ مجھے بٹھا لیتے
اور دوسری ران پہ جناب حسن کو بٹھا لیتے، ہم دونوں کو ایک کر دیتے، جمع کر لیتے اور ہمیں بوسہ دیتے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب آپ مدینہ واپس آتے، بچے آپ کے استقبال کے لیے جاتے، آپ ایک بچہ آگے بٹھا لیتے، ایک بچہ پیچھے بٹھا لیتے، اور اس انداز سے مدینہ میں داخل ہوتے۔ تو یہ اسلامی آداب ہیں میرے بھائیوں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچے پھول ہوتے ہیں، بچہ کسی کا بھی ہو، بچوں سے پیار کرنا چاہیے، بچوں پہ شفقت کرنی چاہیے، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے پیار و محبت سے سمجھا دینا چاہیے، لیکن بات بات پہ انہیں گالیاں دینا، بات بات پہ انہیں ڈانٹنا، یہ اسلامی آداب میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان اسلامی آداب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ